چند ایسے پہلوؤں پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے میری تھوڑی سی ذات سے منسلک ہے، لیکن اس کا جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر اس سے بھی اس کا تعلق ہے، چونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مجھے میرا اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی، ایک بات کرنی ہے کہ جو کہ شیر افضل مروت کے متعلق جو ایک کنٹروورسی چھڑی گئی تھی یا شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک ہے، کہ جی انہوں نے یہ کیوں بیان دیا کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کوئی اور ہوگا۔ اس کے اوپر میرا ایک بیان رد عمل آیا جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے بڑی جلد بازی کی ہے۔ اس کے متعلق میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میں نے کیوں کہا۔ دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ ویسے تو سامنے کچھ اور بنتے ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہیں، اور انہوں نے میرے اور عادل کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے کہ جی ہم جو ہے نا فوج کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں اور فلانا فلانا ان کے متعلق بھی میں بات کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیا ہم لوگ جو ہیں یہ جو ہم ساری باتیں کرتے ہیں میں اور عادل، ہم ہم جو باتیں کریں ان کو ہم ختم کر دیں گے، ہم ڈر گئے ہیں کیا؟ اچھا، تو سب سے پہلے شیر افضل مروت والی کنٹروورسی، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح انگریزی کا ایک مثال ہے ڈیڈ آئی جمپ دا گن، میں نے کچھ جلد بازی کی اپنا رسپانس دینے کے لیے؟ نہیں، میں نے نہیں کی۔ میں شیر افضل مروت کے جو ایکشنز ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے بڑی کلوزلی فالو کر رہا ہوں، میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، میں نے بہت لوگوں سے باتیں کی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے باہر، لائر کمیونٹی کے باہر، اور میں اس آدمی کے متعلق کچھ عرصہ پہلے اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں شیر افضل مروت کے لیے، اور میرے پاس بہت کریڈیبل انفارمیشن بھی ہے جو کہ میں سورس ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن جو میں آگے چل کے باتیں کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ میں کس قسم کی انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے یہ ڈسکلوجر جو کیا، یہ جو ڈسکلوجر ہے یا کوئی ایرر آف ججمنٹ تھا، یا انہوں نے بھی جلد بازی کی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ جی میں کتنا امپورٹنٹ لیڈر ہوں، میرے پاس بڑی اہم خبر ہوتی ہے، میں بریکنگ نیوز لینا چاہوں، بیکاز آپ کو یہ تو ان کے شخصیت سے پتہ چل رہا ہو کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے جب ان کے آگے پیچھے لوگ پھرے، ان کے ایگو کتنا بڑا ہے، وہ بہت ہی ریلیشز پبلسٹی، یہ تو سب کو پتہ ہے، سیلف پروموشن بڑی ان کو نظر آتی ہے سامنے ان کے، تو یا یہ اپنی زبان پہ ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں، یا یہ اس کے پیچھے کوئی بہت ایک جس طرح میں کہتا ہوں کہ کوئی کانسپریسی تھی یا پلان تھا، میرا خیال ہے اس میں بٹ آف بوتھ ہے، کچھ جلد بازی بھی ہے، کچھ یہ اپنی زبان کا ڈائریا نہیں روک سکتے، لیکن میرے پیچھے لگتا ہے اس کے پیچھے ایک پلان بھی ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں اور آپ اپنے خود ذہن میں ان سوالوں کو دہرائیں اور اس کے اوپر نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم جبکہ پورے پاکستان میں اتنی زیادہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے اوپر 30,000 سے لوگ ان کے قید میں، خواتین قید میں ہیں، لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، 20 kg 40 پاؤنڈ وزن گر رہے ہیں لوگوں کے، تباہی اور بربادی ہوگی، اس آدمی کو کیوں اجازت دی گئی کہ ایک دم یہ کنونشن شروع ہو جائیں پی ٹی آئی میں؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ باقی کسی کو اجازت نہیں، اس آدمی کو کیوں اجازت ہے؟ اس آدمی کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ یہ آدمی جیل میں کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے، اتنی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جس کو آپ کہتے ہیں، میں تو فوج کہتا ہوں، عاصم منیر کہتا ہوں، تو اس کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اس کو چپ کیوں نہیں کرایا گیا؟ اس کو کیوں اجازت دی کہ بھائی تم جہاں مرضی جاؤ؟ چھوٹی موٹی نورا کشتی کرتے ہیں کنونشن کو روکنے کے لیے، لیکن اگر روکنا چاہے کسی کا باپ بھی کنونشن جو ہے نا نہیں کر سکتا، اگر روکنا چاہے اس کو اٹھا کے پکڑ کے اندر کر دیں، 2 لتر مارے، دیکھتا ہوں کتنی کنونشن کرتا ہے یہ ثروت مروت، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کو پاکستان کیوں باہر جانے دیا؟ یہ لندن کیا کرنے گیا تھا؟ یہ کہتے جی مجھے عمران خان نے بھیجا تھا، بالکل جھوٹ، میں نے اس کی تصدیق کرا لی، عمران خان نے اس کو نہیں بھیجا، کوئی اس کو ٹاسک نہیں دیا، یہ جا کے وہاں ملا ہے، کھانے کھائے ہیں، ہار پہنے ہیں، کو 15,000 پاؤنڈ جمع کیے ہیں، ایسے لوگوں سے ملا ہے جو خفیہ طور پر پی ٹی آئی کو پیسے دے رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس نے ان کی خبریں آئی ایس آئی کو پہنچا دی ہیں یا اس کے پاس رکھی ہیں، لیکن یہ جا کے ملا، وہ بیچارے سامنے آ گئے، وہ سمجھے کہ یہ جینوئن ہے، میں نہیں سمجھتا، مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ اس کو بھیجنے کی یہ تھی کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرو جو کہ پی ٹی آئی کو پیسہ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، جن کا عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ یہ ہو گیا جناب۔
پھر میں آتا ہوں ان لوگوں پہ جو کہ قید میں ہیں یا روپوش ہیں یا چپ ہیں. مراد سعید ہو گیا, حماد اظہر ہو گیا, عمر چیمہ ہو گیا, شہریار افریدی چپ ہے, شندانہ گلزار چپ ہے. جتنے ان کے شعلہ بیان زبردست جن کی بڑی کریڈیبلٹی ہے وہ تو جیل میں ہیں, یا وہ روپوش ہیں یا وہ چپ ہو گئے. کیوں ان کو کیوں نہیں باہر چھوڑتے؟ ان کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ جا کے کنونشن کریں؟ کراچی میں کیوں نہیں اجازت دی جلسہ کرنے کی, کنونشن کرنے کی؟ لاہور میں کیوں نہیں دی؟ باقی شہروں میں کیوں نہیں دیتے اجازت کنونشن کرنے کی لوگوں کو؟ اس آدمی میں کیا خاص چیز ہے کہ اس کو اجازت دی ہے کنونشن وغیرہ کرنے کی؟ دیکھیں جی, میں تو ایک بہت خطرناک بات کرنے والا ہوں جو کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر لیڈر کا, اس نے کہا جی ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ کے پی میں کنونشن کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مراد سعید کو جو ہے نا, ایک جس طرح کہتی ہے نا بلی کے سامنے دودھ رکھ کے اس کو باہر نکالنا, وہ اس طرح کہ وہ کسی طریقے سے باہر آ جائے اور کسی کنونشن میں جا کے تقریر کر کے اور پھر غائب ہو جائے. لیکن جیسے وہ باہر آئے تو اس کو یہ پکڑ لے. یہ مراد سعید کو سموک آؤٹ کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو تھا. دوسرا آبجیکٹو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں ان خواتین کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی سمبل بن گئی ہیں ریزسٹنس کی, عاصم کے خلاف, فوج کے خلاف, بربریت کے خلاف. صنم جاوید, طیبہ راجہ, روبینہ جلیل, ختیجہ شاہ, یہ کیوں نہیں ہیں باہر؟ ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ باہر آ کے, یہ تو باہر آئیں گے تو میں تو کہتا ہوں 50,000 بندہ تو وہیں کھڑا ہو جائے گا جیل کے باہر. ان کو مجھے یہ بتائیں, عمران خان کو یہ کورٹ میں کیوں نہیں آنے, اس کی جھلک بھی نہیں دکھانے دیتے؟ اور اس آدمی کو کھلی چھٹی ہے کنونشن کرنے کی, کھلی چھٹی ہے گالیاں دینے کی, کھلی چھٹی ہے برا بھلا کہنے کی. اور جناب یہ, اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پی ٹی ایم کے بہت زیادہ جو یوتھ ہے وہ ان کنونشن میں جا رہا ہے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے. یہ کیوں جا رہا ہے؟ کون پی ٹی ایم کے یوتھ کو کس نے کہا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے؟ مجھے ان پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بتایا جو ہے, کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں اتنے لوگ ہیں جو پی ٹی ایم والے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں کہ جی تعداد بڑی زبردست لگے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جی, میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ اس کو ایک آلٹرنیٹ لیڈر کے طور پر بنایا جا رہا تھا اور اس کو کریڈیبلٹی دی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی کتنا دلیر آدمی ہے, یہ باہر نکلتا ہے, اس نے کنونشن کیے. اور یہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے کہ جی آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے ہیں, وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کا تھا کہ جی عمران خان اور توشہ خانہ میں اور القادر میں یہ کہ شاید نااہل ہو جائے, اس کی وجہ سے اس کو انٹر پارٹی الیکشن میں چیئرمین وہ لڑ سکے الیکشن, تو ایک آلٹرنیٹ انٹرم چیئرمین بنائیں گے. اور چونکہ یہ آدمی اب اتنا مشہور ہو چکا ہے, اتنا کریڈیبل ہو چکا ہے, تو اس آدمی کو یہ بڑا سلیم ڈنک جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو عمران کہے گا یار اس آدمی کو انٹرم چیئرمین بناؤ, اس نے تو پوری پارٹی کو جو ہے نا اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش ڈال دیا. عمران ان کا بھی باپ ہے, وہ سب چیزیں سمجھتا ہے, تک کل کا بچہ نہیں ہے. اس نے بھی گوہر علی خان کو بنا دیا, اس کا نام حالانکہ ان 2-3 جو لوگ تھے ان میں تھا, لیکن اس نے گوہر علی خان کو بنا دیا. میرا فائنل اوپینین کیا ہے اس کے اوپر؟ میرا فائنل اوپینین یہ ہے جی کہ عمران نے جو 2 بڑی تبدیلیاں کی ہیں نا, ایک تبدیلی اس نے یہ کی کہ کوئی بھی پارٹی جوائن نہیں کرے گا جب تک وہ خود ذاتی طور پر اپروول نہیں دے گا. دوسری چیز یہ کی ہے کہ کوئی بھی بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا وہ اس کی کور کمیٹی اپروو کرے گی, اپروو کر کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن کو دے گی اور رؤف حسن کرے گا, کوئی اور نہیں بولے. یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ مروت کو روکنے کے لیے ہیں. اب آپ اس کو مانیں نہ مانیں, آپ اس کو کسی اور طریقے سے, وہ آپ کی مرضی ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میں ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی, میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ شیر افضل مروت کے کریڈینشلز, اس کی حرکتیں بہت کوشچنیبل ہیں. یہ سوالوں کے جو میں نے آپ سے سوال کیے ان کا جواب آپ دیجیے گا. یاد رکھیں کہ جب عمران کے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی اس کے ساتھ وفاداریاں کی, 40 سال سے عمران کے ساتھ تھے, وہ کل کو چھوڑ کے چلے گئے. چلو کسی نے مجبوری میں چھوڑی, کوئی اندر سے پہلے سے ہی کام کر رہے تھے اور یا بیچ میں ہی وہ ٹرن ہو گئے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ پہلے ٹھیک ہو لیکن اور بعد میں ٹرن ہو گیا, یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شروع سے مقبر تھا, شروع سے مول تھا, یا یہ بعد میں جا کے ہوا. لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑا سوالیہ